الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى في مقام آخر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعالى في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ہمارے حلقے، ہمارے علاقے کے الیکشن کی آمد ہے. چند دنوں میں ہمارے حلقے میں ووٹ ڈالے جائیں گے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز کہ اس معاملے میں مسلمان بیدار نہیں ہیں. اول تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے ہی نہیں، اور نہ وہ ضروری سمجھتا ہے کہ میں اپنا نام اندراج کراؤں، درج کراؤں، لکھواؤں. بہت زیادہ کوششیں ہوئی، علماء کرام نے چل پھر کر محنتیں کی تو کچھ کامیابی ہاتھ آئی کہ بہت سارے لوگ جن کے نام موجود نہیں تھے، زندگی کا بیشتر حصہ گزر جانے کے باوجود ان کے نام ووٹر آئی ڈی میں موجود نہیں تھے، ووٹر لسٹ میں موجود نہیں تھے، درج کرائے گئے. ان کو ان کا ووٹر کارڈ بنا کر دیا گیا. اب جب ووٹر لسٹ میں ہم آ بھی جاتے ہیں تو ایک مسلمان کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ووٹ ڈالنے نہیں جاتا، غیر ضروری کام سمجھتا ہے اس کو. چلچلاتی دھوپ ہے، کون جائے، کون لائن میں لگے، اور جو آئے گا وہ ہمارا تھوڑی نہ بھلا کرے گا. یہ جو الگ الگ نظریات ہیں، سوچ ہیں، اس کے ساتھ بہت بڑا طبقہ ہے جو پہنچتا ہی نہیں. شریعت میں ہر چیز کے دو زاویے، دو طریقے ہیں. پہلی چیز شریعت میں ہے کہ جو مقصود بالذات ہے، جن کا حکم صراحتاً موجود ہے، ان کا کرنا تو ہر آن ہر حال میں ضروری ہے. جیسے نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس صراحت کے ساتھ شریعت میں موجود ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے. لیکن ایک کام ہوتا ہے کہ جس کی صراحت شریعت میں نہیں ہے، جو مقصود بالذات نہیں ہے، اب وہ کام اپنے انجام کے اعتبار سے حکم کو پائے گا. اچھائی والا کام ہوگا تو اس کا کرنا اچھا ہوگا، نیکی بھرا ہوگا. برائی والا کام ہوگا، برائی پر مبنی کام ہوگا، اس کا کرنا برا ہوگا، اس پر گناہ ہوگا. تو یہ جو ووٹ کی حیثیت ہے، ووٹ کی اہمیت ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں. پہلا پہلو کہ آپ اپنے ووٹ سے کسی امانت دار کو، دیانت دار کو، قابل بندے کو، لائق بندے کو فتح یاب کر سکتے ہیں، جتا سکتے ہیں. اور قرآن عظیم الشان سورۃ النساء
آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اس بات کا کہ امانتوں کو، جو تمہارے پاس امانت ہے، اس کو اس کے اہل تک لوٹاؤ، پہنچاؤ۔ ووٹ کا جو صحیح حقدار ہے، جس کو ووٹ ملنے چاہیے، جو جیتنا چاہیے، جو اقتدار میں آنا چاہیے، اس کے لیے آپ کا ووٹ معین اور مددگار بن رہا ہے، تو اس کے لیے ووٹ ڈالنا ضروری ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو ہے کہ آپ ووٹ ڈال کر ایک ظالم کو ظلم سے روکتے ہیں اور ظالم کو اقتدار میں آنے سے دور رکھتے ہیں۔ نہ ڈال کر آپ آسانی کے ساتھ اس کو آنے کی راہیں ہموار کرتے ہیں، اس کو آنے کا موقع دے دیتے ہیں، اور ووٹ ڈال کر آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ظالم اقتدار سے دور رہے، سطح سے دور رہے، تاکہ ملک میں ظلم نہ ہونے پائے، بھید بھاؤ نہ ہونے پائے، ذات کے مذہب کے نام پر جھگڑے نہ ہونے پائے، ہجومی تشدد نہ ہونے پائے۔ معمولی بہانے کو لے کر 10-20 مل کر ایک کو پیٹ رہے ہیں اور مرنے تک مار رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ الیکٹرک میڈیا کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، کھلے سانڈ کی، کہ جتنا زہر چاہو اگلو، اور ان کے اس زہر کے اگلنے پر ان کو سراہا جا رہا ہے، شاباشی دی جا رہی ہے۔ مذہبی چیزوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، بجائے یہ کہ مذہبی امور پر عمل کرنے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر بہت زیادہ جگہ ہی نہیں ہے، تنگ ہے، کھلے میدان میں لوگ مجبور ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کوئی ایسی جگہ بنائی جائے کہ جہاں پر وہ نماز ادا کر سکیں، جہاں ان کی نمازیں ادا ہو سکیں، جہاں وہ اپنے مذہب پر سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ کیا طریقہ یہ ہے کہ ان پر ایف آئی آر درج کر دی جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، ان کو دوران نماز وہاں سے ہٹایا جائے، بھگایا جائے؟ یہ حل ہے کیا؟ یہ حل ہے کہ کوئی انتظام کیا جائے ان سے عبادت کی ادا کرنے کے لیے؟ تو ظالم آئے گا تو یہ سب ہوگا۔ مذہبی عبادت گاہیں مسمار کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے تشخص، ان کی پہچان کو مٹانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اس کو اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس ملک میں رہ کر اپنے مذہبی چیزوں پر عمل نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ سب ہوگا جب ظالم آئے گا، اور آپ اپنے ووٹ سے اس ظالم کو اقتدار میں آنے سے روکیں گے، اس لیے آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ ایک اور چیز، سورۃ الانفال آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور اپنی طاقت، اور اس زمانے میں فرمایا گیا گھوڑوں کی تیاری کے ساتھ تیار رہو، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن اور وہ دوسرے لوگ کہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے، ان پر تمہارا رعب رہے، تمہارا دبدبہ رہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں قوت سے مراد ہر وہ کام ہے کہ جس سے قوم کی فلاح و بہبود میں اس کو مدد ملے، اور قوم کی فلاح و بہبودی کا ہمارے اپنے زمانے میں جو قوت کے اعتبار سے سب سے مضبوط چیز جو قوت کے اعتبار سے ہم کو ملی ہے وہ ہمارا ووٹ ہے، کہ جب ہم اس کا استعمال کریں گے ہمارا ووٹ استعمال ہوگا، ہماری قوت استعمال ہوگی، اور اللہ کے دشمن، ہمارے دشمن اور وہ لوگ کہ جو مذہبی چیزوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو دور رکھنے کا ہم ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ووٹ کا استعمال کرنا۔
وہ جو مخصوص ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کے آنے پر 100% مسلمانوں کو کہ جن کے نام ووٹر آئی ڈی میں ہیں، جنہوں نے ہر سال اور ہر موقع پر اپنا ووٹ کا استعمال کیا ہے، ان کو نکلنا ہے۔ اس میں تساہل نہیں برتنا ہے، سستی نہیں کرنی ہے، ووٹ دینے کے لیے جانا ہے اور سیکولر پارٹی کو چنا کر جتا کر لانا ہے، تاکہ امن و امان بحال رہے، تاکہ ملک میں امن و شانتی بحال رہے، گنگا جمنی تہذیب کا بول بالا ہو۔ صدیوں سے چلی آ رہی ہماری جو ایکتا ہے، ہم جو اپنے برادران وطن کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، بغیر کسی اونچ نیچ بھید بھاؤ ذات پات کے ہم رہتے ہیں، ہمارا رہنا سہنا ویسے ہی رہے جیسے ہم رہتے ہیں، اس میں کوئی درار نہ ڈالنے پائے، کوئی زہر نہ بھرنے پائے، کوئی مینٹلی اعتبار سے ہم کو الگ نہ کرنے پائے، اس لیے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اور اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ ہمارا چنندہ بندہ جب پارلیمنٹ پہنچے گا تو وہ ہماری آواز کو بلند کرے گا، ہماری ضرورتوں کو پارلیمنٹ میں رکھے گا، ناانصافی کو لائے گا سامنے، ظلم کو سامنے لائے گا کہ یہ ہو رہا ہے، اس لیے ووٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہماری اکثریت آ گئی ہم اپنی منمانی کریں گے، ہم چاہے جو بل پاس کریں گے۔ یہ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اقتدار میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ کی جا رہی ہے، وہ ہے اقتدار کی طاقت۔ جب وہ اقتدار کی طاقت ہی چھن جائے گی تو کہاں سے چیزیں ہوگی؟ تو سیکولر لوگ آئیں گے، ملک میں امن و امان بحال رہے گا، مذہبی آزادی رہے گی، لوگ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر پائیں گے، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی کے دباؤ کے، بغیر کسی کے پریشر کے وہ عمل کر پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے فرمایا گیا کہ یہ فرض واجب والی چیز نہیں ہے، لیکن ایسا امر ہے کہ اس پر نیکی اور بدی طے ہوتی ہے۔ جیسے مثال دے کر سمجھایا گیا کہ چلنا، آدمی چل رہا ہے اپنے پیروں سے، اب اس کا کوئی نتیجہ نہیں چلنے کا، دیکھا جائے گا کہ یہ چلنا کہاں ہو رہا ہے، کس سمت میں ہو رہا ہے۔ ایک آدمی چل رہا ہے مسجد کے لیے، وہ مسجد آنے کے لیے چل رہا ہے، اب اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کے چلنے پر اس کو نیکی، مسلم شریف میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ نیکی کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اس پر نیکیاں ملتی ہیں۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں آپ، مسجد آ رہے ہیں آپ کو اپنے اس چلنے پر نیکی ملے گی، لیکن یہی قدم جو بڑھ رہے ہیں وہ کسی شراب خانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، شراب کے اڈے کی طرف بڑھ رہے ہیں، قدم وہی ہے، چلنا وہی ہے، لیکن شراب خانے کی طرف بڑھنے والے قدم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس بڑھتے ہوئے قدم پر گناہ ملے گا۔ یہ جو بندہ قدم بڑھا رہا ہے اور اس شاپ کے، اس دکان کے نزدیک پہنچ رہا ہے ہر قدم کے بعد، تو اس کے ہر قدم کے بڑھانے پر اس کو گناہ مل رہا ہے، کیونکہ یہ جا رہا ہے گناہ کی طرف۔ تو جیسے نیکی کی طرف بڑھانے والے قدم پر نیکی ملتی ہے، گناہ کی طرف بڑھانے والے قدم پر گناہ ملتا ہے، ایسے ہی آپ امن و امان بحال کرنے کے لیے، آپ سیکولرزم کو بحال کرنے کے لیے، آپ شانتی بنائے رکھنے کے لیے، آپ مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس ووٹ کے استعمال پر آپ کو نیکی ملے گی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے برخلاف بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے ظالم لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے، کہ وہ آئے گا میرا کام کرے گا، وہ آئے گا میرے بچوں کی تعلیم ہوگی، وہ آئے گا تو میرا فلاں کام بن جائے گا، یا مجھے اتنی رقم ملے گی، لیکن وہ ملی مسائل پر نظر نہیں ڈال رہا ہے، وہ ملی نقصان کو دیکھ نہیں رہا ہے، وہ پوری مسلم برادری پر ہونے والے ظلم کو نہیں دیکھ رہا ہے،
تو اس کے ساتھ اس کا ڈالا جانے والا ووٹ اس کو گناہ دلائے گا. تو آپ کا استعمال کیا جانے والا ووٹ آپ کو نیکی دلائے گا. اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح لوگوں کو لانے کی نیت کے ساتھ ووٹ ڈالیں گے، آپ کو اس پر آپ کو ثواب ملے گا. اور جو لوگ اس کے برخلاف کر رہے ہیں، بظاہر انہوں نے مکھوٹا مسلمان ہونے کا پہن رکھا ہے، لیکن ان کا ساتھ ظالموں کے ساتھ ہے، تو پھر انجام بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا. جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کا حمایتی ہے، جو جس کا طرفدار ہے، قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے یہ ایک سنہرا موقع ہے، ایک بہت زیادہ گولڈن چانس ہے. مسلمانوں کو اپنا ووٹ استعمال کر کے اپنی مذہبی چیزوں کو بحال رکھنے کا ایک سنہرا موقع ہے. ورنہ بہت عجیب عجیب چیزیں جس کو آج اور خصوصاً مسجد کے اس بیان میں کھولا نہیں جا سکتا، ایسی پلاننگ کی گئی ہے. سمجھیں، ہم حساس رہیں. مسلمان بھولا بھالا نہیں رہتا، وہ بیوقوف بنتا بھی نہیں، بناتا بھی نہیں. ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، چالاک رہیں، اپنی چیزوں پر نظر رکھیں کہ کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، کیا میرے لیے فائدے مند ہے. کون آئے گا میرا نقصان ہوگا، کون آئے گا میرا فائدہ ہوگا. میرا مطلب میری برادری، میری قوم، پورا ملک. یہ گنگا جمنی تہذیب کیسے بحال رہ سکے گی؟ کیسے وہ دن پھر سے واپس آئیں گے کہ ایک بندے کو وضو کرنا ہے تو وہ گنگا اور جمنا کے پانی سے وضو کر رہا ہے اور اس کی نماز ادا ہو رہی ہے. آزادی کے ساتھ ہر چیز پر عمل کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. یہ دن واپس آنے چاہیے اور آئیں گے. ہماری کوشش ہوگی، جد و جہد ہوگی، تڑپ ہوگی، اللہ کی روبرو مانگنا ہوگا. اور یہ جو اللہ والوں کی کوششیں ہیں، چلت پھرت، اور یہ جو ایک ہوا چلائی گئی ہے کہ 100% لوگوں کو ان کے گھر کے باہر ووٹ نکالنے کے لیے ڈالا جائے، اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر لے جایا جائے، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. وہ خوشنما ہوائیں پھر سے چلے گی جو اس ملک میں چلا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو ووٹ کی اہمیت، اس کی ضرورت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے ووٹ کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حق کا بول بالا فرمائے، باطل کا منہ کالا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.